بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت کے بعد کیا ہوگا؟ یہ جواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ ناظرین، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، مر گئے، مٹی ہو گئے۔ کبھی کوئی قبر سے نکل کے آیا کہ فلاں جگہ پر قبر پھٹی اور آدمی نکل کر باہر آ گیا؟ کون آیا؟ آج تک کوئی نہیں آیا۔ ہم بھی مر کے واپس نہیں آئیں گے۔ جب ہڈیاں بھی چورا چورا ہو گئی، بالکل سرما ہو گئی، اب اسے کون زندہ کرے گا؟ ایک مرتبہ عاص بن وائل آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور اس کے ہاتھ میں ایک پرانی ہڈی تھی جو بالکل نرم تھی، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس ہڈی کو ایسے مسلا کہ وہ بالکل سرما بن گئی۔ اس کو پھونک ماری تو وہ ہوا میں اڑ گئی۔ تو عاص کہنے لگا، اے محمد، کیا تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جبرائیل علیہ السلام اتارا اور کہا، اس کم بخت کو بتا کہ دیکھو اس کو، جس کو میں نے گندے پانی سے بنایا، آج مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے اور مجھ سے دلیلیں مانگتا ہے اور مجھے مثالیں دیتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ اس پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا جو سرما بن گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے بتاؤ، اسے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے بنایا اور پیدا کیا۔ ہر مخلوق پر اس کی نظر ہے، کسی ایک سے بھی اور ایک لمحے کے لیے بھی اللہ غافل نہیں ہوتا۔ ایک ذرا بھی اللہ کی نظر سے چھپ نہیں سکتا۔ جدھر جاتے ہو چلے جاؤ، اللہ کھینچ کے لے آئے گا واپس، اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ تو موت کے بعد کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میرے سامنے کل کائنات ہے، ایک ایک کو موت آئے گی اور ایک دن ماروں گا سب کو۔ ایک دن اس نے ہونا ہے، اسے روک کوئی نہیں سکتا، اسے چھٹلا کوئی نہیں سکتا۔ کچھ یہ ایسے ہوگا کہ زمین میں زلزلہ ہوگا اور پہاڑ تھر تھرائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ یہ ایک دن آنے والا ہے، آسمان پھٹے گا، ہر شے کو اکھاڑ دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، کائنات کی ہر شے کو مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا، کچھ باقی نہیں چھوڑوں گا، ہر شے کو فنا ہے، ایک ہمارے رب کو بقا ہے، باقی سب کو موت ہے۔ سب کو موت دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ملک الموت سے پوچھے گا کہ کون باقی ہے، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے کون باقی ہے۔ زمین والے مر گئے، آسمان والے مر گئے، پیچھے رہ گئے 4 فرشتے جنہوں نے عرش کو پکڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کون باقی ہے؟ موت کا فرشتہ کہے گا، یا اللہ، یہ فرشتے باقی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ عرش کے فرشتوں کو موت دے دو، تو عرش کے فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کون باقی ہے؟ تو اسرائیل علیہ السلام کہیں گے، یا اللہ، یہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور تیرا غلام باقی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، جبرائیل، میکائیل کو بھی موت دے دو۔ تو اللہ کا عرش بول پڑے گا، یا اللہ، جبرائیل، میکائیل کو بچا لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، چپ ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے۔ تو اللہ پھر پوچھیں گے، اب کون باقی ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے، یا اللہ، اسرافیل اور تیرا غلام باقی ہے۔ اسرافیل کے ہاتھ میں وہ سور ہے جسے وہ پھونک رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے، اسرافیل بھی مر جائے، اسرافیل کو بھی موت آ جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، اب کون باقی ہے؟ تو اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں گی، سب کی روح نکالنے والے کی باری آ گئی۔ موت کا فرشتہ کہے گا، یا اللہ، اب تو اوپر تو ہے اور نیچے میں ہوں۔ تو اللہ حکم دے گا، مر جا، کیونکہ تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ تو ملک الموت ایک چیخ مارے گا، ایسی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان ہوتے تو پھٹ جاتے، لیکن وہ پہلے ہی پھٹ چکے ہیں۔ سب کو موت دینے کے بعد اللہ کہے گا کہ میرے مقابلے میں تو آؤ۔ اس وقت کون آئے گا؟ کیونکہ اللہ سب کو تو موت دے چکا ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کو جھٹکا دے گا کہ میں بادشاہ ہوں۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا، میں ہوں قدوس السلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا، جبار متکبر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، بادشاہ کہاں ہے؟ ظالم کہاں ہے؟ تکبر کرنے والا کہاں ہے؟ آج بادشاہ کون ہے؟ کوئی ہوگا تو جواب دے گا نا۔ پھر اللہ خود کہے گا۔ ترجمہ:
آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے جسے زوال نہیں۔ عباسی خلیفہ واثق باللہ جو بڑا ظلم تھا، بڑے علماء شہید کیے۔ اس نے 32 سال کی عمر میں جب موت نے جھٹکا دیا تو اللہ سے فریاد کرنے لگا کہ وہ بادشاہ جس کا ملک ختم نہیں ہو سکتا، اس پہ رحم کر جس کا ملک ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کو بنایا، میں نے مٹایا، اب دوبارہ زندہ کروں گا۔ اب اگلا مرحلہ آ گیا، وہ کیسے ہوگا؟ وہی اللہ نے قرآن پاک میں بتایا، ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے، سمندر مٹا دیں گے، زمین ننگی ہوگی، نہ پہاڑ، نہ صحرا، نہ دریا، نہ سمندر، کچھ بھی نہیں۔ پھر میں تمہیں جمع کروں گا، ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ میں نے گھیرے میں لیا ہوگا، ایک ایک کو گن گن کے اٹھاؤں گا اور تم سب اکیلے اکیلے میری بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے۔ میں نے تمہیں جیسے ماں کے پیٹ سے تنہا نکالا تھا، آج تمہیں تنہا نکالوں گا۔ اللہ تعالیٰ ننگے بدن اٹھائے گا قبروں سے، تو جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا وہ قبروں سے نکلتے ہی کہیں گے یہ تو وہ دن آ گیا جس سے ہمیں لوگ ڈراتے تھے، تیاری کر لو، تیاری کر لو۔ تو کہیں گے ہائے ہمیں کس نے اٹھا دیا، ارے ہمیں موت ہی دے دو۔ تو جنہوں نے اچھی زندگی گزاری ہوگی تو وہ ان کو جواب دیں گے یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبریں سنائی تھی۔ اس کے لیے ہم تیاری کرتے رہے، تم غافل رہے۔ پھر اللہ سب کو جمع کرے گا، پہلے 7 آسمانوں کے فرشتے آئیں گے، پھر اللہ کا عرش آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود آئیں گے۔ 8 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوگا اور اب 4 ہیں، اس دن 8 ہوں گی اٹھایا ہوگا اور وہ اوپر سے نیچے آئے گا۔ اللہ کا عرش، اس کی آواز اور دہشت سے سارا مجمع مرد و عورت بے ہوش ہو کے گر جائیں گے، تمام نبی پیغمبر سب فرشتے سب گرائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، میں کھڑا ہو کر دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے نہیں پتا، وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے، یا اللہ ان کو بے ہوش ہی نہیں کیا۔ پھر باقیوں کو ہوش آئے گا، انبیاء بھی ننگے اٹھائے جائیں گے۔ پھر اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو جوڑا پہنائے گا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انبیاء کو پہنائے گا۔ پھر اس کے بعد اپنے اپنے درجات کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے گا پہنائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میرے بندوں میں سے تمہیں پیدا کیا، پیدا ہونے سے موت تک میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، صرف تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا۔ آج میں بولوں گا تم سنو گے۔ دنیا میں پردے ڈالتا رہا لیکن آج پردے اٹھائیں گے۔ یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں، امتحان ہے۔ پھر اللہ حکم دے گا جنت آئے، جنت آ جائے گی۔ پھر اللہ حکم ہوگا جہنم آئے تو جہنم بھی آ جائے گی۔ اس کے بعد پل صراط بچھایا جائے گا، پھر حکم ہوگا ترازو لایا جائے، حساب شروع کیا جائے گا۔ دنیا میں آپ چیزیں تولتے ہو، آخرت میں اللہ عمل تولے گا۔ جس کے عمل گھٹ گئے، وہ گناہ بڑھ گئے تو ایک فرشتہ اعلان کرے گا فلاں کی نیکیاں گھٹ گئی، وہ ہار گیا، اب یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تو حکم ہوگا پکڑاوا نہیں، بھوکے پیاسے سے آگ میں ڈال دو۔ نیکاروں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا۔ اگر جس کی نیکیاں بڑھ گئی تو فرشتہ اعلان کرے گا فلاں شخص کامیاب ہو گیا۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ جس کے سیدھے ہاتھ میں پرچہ آ گیا یہ کامیابی کی نشانی ہے اور جنت میں داخل ہو گیا۔ ایک بندو نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا ایک کوا اگر 1 مہینہ اڑتا رہے اتنا بڑا جنت کے انگور کا ایک گچھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین اگر میری آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو براہ کرم ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔